أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مطلب چند اشعار سماعت فرمائیں کہ آج دشمن پہ ضرب کاری ہے، آج دشمن پہ ضرب کاری ہے، ذکر احمد جو لب پہ جاری ہے. آج دشمن پہ ضرب کاری ہے، ذکر احمد جو لب پہ جاری ہے، کہ کر نہیں پاتے کچھ عدو نبی، کر نہیں پاتے کچھ عدو نبی، صرف حصے میں ان کے خاری ہے، صرف حصے میں ان کے خاری ہے. کہ عاشق مصطفیٰ بہشتی ہے، عاشق مصطفیٰ بہشتی ہے، دشمن مصطفیٰ ہی ناری ہے، دشمن مصطفیٰ ہی ناری ہے. کہ زندہ محنت کریں بزرگوں کی، زندہ محنت کریں بزرگوں کی، ذمہ داری یہی ہماری ہے، زندہ محنت کریں بزرگوں کی، ذمہ داری یہی ہماری ہے. کہ لب پہ قرآن ہے سر کٹا ہے مگر، لب پہ قرآن ہے سر کٹا ہے مگر، دیکھے دنیا کہ کیسا قاری ہے، دیکھے دنیا کہ کیسا قاری ہے. لب پہ قرآن ہے سر کٹا ہے مگر، دیکھے دنیا کہ کیسا قاری ہے. کہ ہم سبک سمجھے نہ نمازوں کو، ہم سبک سمجھے نہ نمازوں کو، کیونکہ معراج یہ ہماری ہے، کیونکہ معراج یہ ہماری ہے. کہ جو لگی اب دوت پہ خندق میں، جو لگی اب دوت پہ خندق میں، ضرب ثقلین پر وہ بھاری ہے، ضرب ثقلین پر وہ بھاری ہے. کہ مرکز علم کیوں نہ کہلائے، مرکز علم کیوں نہ کہلائے، فیض بیست کا قم سے جاری ہے، مرکز علم کیوں نہ کہلائے، فیض بیست کا قم سے جاری ہے. کہ نعت گو پہلے ہیں ابو طالب، نعت گو پہلے ہیں ابو طالب، ان سے سیکھی یہ دنیا ساری ہے، نعت گو پہلے ہیں ابو طالب، ان سے سیکھی یہ دنیا ساری ہے. کہ دوسروں کو نہ خود کو دیکھو ذرا، دوسروں کو نہ خود کو دیکھو ذرا، زندگی کس طرح سنواری ہے، دوسروں کو نہ خود کو دیکھو ذرا، زندگی کس طرح سنواری ہے. کہ کام شارف کرو نبی جو کہیں، کام شارف کرو نبی جو کہیں، زندگی پھر کہو کہ پیاری ہے، زندگی پھر کہو کہ پیاری ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات بجبر محمد وعلى اللهم صل على محمد. حضرات سامعین کرام، آپ کی خدمت عالیہ میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی آیت جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے اس درجے کو نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم راہ خدا میں وہ چیز انفاق کرو کہ جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو. سبحان اللہ. یعنی محبوبیت شرط ہے. سبحان اللہ. یوں نہیں کہ جو چیز ہوا دے دیا راہ خدا میں اور پھر بڑے کالر سیدھا کر کے دیکھو میں نے یہ کام کیا. یہ کمال نہیں ہے. اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں دینا یہ کمال ہے. اور پھر درجہ نیکی پر پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں اہل بیت سکھائیں گے. محبوب ترین چیز دو راہ خدا میں، تب اپنے کو نیک کہنا، سبحان اللہ. ورنہ نیک کہنے کا حق نہیں رکھتے. ایک تربوز یا خربوزہ بیچنے والا بیچارہ وہ بیچ رہا تھا. ایک آیا، اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں اور میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر اگر ہو سکے تو کوئی دے دو، تھوڑا سا میں کھا لوں، میرا پیٹ بھر جائے. تو اس نے تربوز اندر سے یا خربوزہ جو بھی ڈھونڈا، بالکل خراب سا تربوزہ نکال کے اس کو دیا اور اس نے لیا، لے کے کہا یار یہ نہ کھانے لائق ہے نہ پھینکنے لائق ہے. خیر اس نے اپنے جیب سے کچھ تھوڑا سا پیسہ، کچھ یعنی نسبتاً فرض کیجیے 5 روپے کا لینا تھا، اس کا 1 روپے 1.5 روپے جو بھی اس نے نکالا. کہا بھائی اس کا جتنا ہو سکے مجھے دے دو، مجھے زیادہ اور وہ نہیں. اس نے ڈھونڈا ایک اچھا سا یعنی 1.5 روپے 1 روپے سے زیادہ قیمت کا تربوز اس کو نکال کے دیا. اس نے لیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مانگا تو مجھے یہ سڑا ہوا دیا اور پیسہ دیا تو مجھے. تو اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے پروردگار یہ دنیا میں تیرے نام سے انفاق کرنے والے، تیری راہ میں یہ دینے والے کیسے ناانصافی، تیرے نام پہ مانگا تو سڑا ہوا خربوزہ تربوز دیا اور پیسہ دیا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے دنیا کا دستور. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کام قابل استفادہ نہیں ہوتے تو فوراً کہتے ہیں دے دو یار کسی کو. خود ضرورت نہیں ہے، اپنی ضرورت ہوگی تو اس کو استعمال. اپنی ضرورت کی چیز راہ خدا میں دو تو یہ نیکی ہے. سبحان اللہ. اور اگر یوں ہی اپنی ضرورت سے ہٹ کے دے دیا تو اس کو آپ خود غرضی کر لیجیے یا وقت کا فائدہ اٹھانا. خیر تو یہ آیہ کریمہ دراصل ہے شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کے سلسلے سے، کہ جب شادی ہوئی اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ فقیر آیا، اس نے کہا لو. اب یہ کہ وقت کا
تقاضا کیا تھا. ہاں وہ جوڑا جو ملا تھا شادی میں وہ اٹھا کے شہزادی نے دیا. ہاں کہنے کو کہنے والے کہہ سکتے ہیں، کم سے کم گھر میں ساس ہو سسر ہو یا شوہر، ارے بھائی دینا تھا تو یہ اچھا ہی والا جوڑا. چلیے آج کل تو اتنے اتنے جوڑے دے دیے جاتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، 60 جوڑا 50 جوڑا شادیوں میں. وہ تو ایک ہی جوڑا دیا گیا تھا، وہ بھی ایک جوڑا راہ خدا میں. سبحان اللہ سبحان راہ خدا میں یہ ہے مما تحبون کا مصداق. یہ ہے ہمارے 50 جوڑوں میں اگر 20 جوڑا اچھا ہوا اس میں نہیں دیا جائے گا جو خراب، جس کو یہ سمجھ کے کہ بعد میں ہمیں استعمال یوز نہیں کرنا، وہ چیز راہ خدا میں. اللہ رے یہ شہزادی کونین اہل بیت کا کمال ہے. پسندیدہ چیز مما تحبون، جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو اس کو راہ خدا میں دو. یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی کے اس درجے کو تم نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ راہ خدا میں اپنی محبوب شے. اب آپ دیکھیے حضرت آدم حابیل کو قابیل نے مارا، بہت گریہ کیا، آخر میں جبرائیل امین آئے، کتنا رو گے، بس کرو یار. معلوم ہوا حضرت آدم سے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو دے دے گا. حضرت شیش نبی مل گئے، حضرت آدم کا ہو گیا. اور پھر حضرت نوح، آپ دیکھیے کتنی قیمتی چیزیں آپ نے دی. لیکن بہرحال حضرت ابراہیم وہ قیمتی شے، اولاد اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، لیکن اس میں بھی خواب دکھایا، بیٹے کو بھی خود کو بھی جا کے بتایا، بیٹے سے اقرار لے رہے ہیں بیٹا کریں یہ کہ نہیں. بابا جان کر لیجئے انشاءاللہ ہم کو صابروں میں پائیں گے. صابروں میں ہو جانا اور ہے صابر بن جانا، یہ اہل بیت کا کمال ہے. صابروں میں ہونا، ہم کو آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس کا مطلب مصداق صبر کوئی اور ہے، جس کی تمنا حضرت ابراہیم و اسماعیل کر رہے ہیں. صبر کر کے صابر بن جانا اور ہے، صابروں میں ہونا یہ اور ہے. اور پھر یہ نیکی کا درجہ، یہاں تک کہ آپ دیگر انبیاء، حضرت یعقوب نے 11 بیٹے تھے، ایک کھویا تھا، اس میں اتنا گریہ کیا روئے کہ آنکھوں کی. آپ انبیاء کی تاریخ، اولیاء الہی کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے پوری. جس نے بھی راہ خدا میں جو کچھ بھی دیا ہے ان کے پاس تھا کئی، اس میں سے 1 یا 2 یا 3 مورد. اگر 5 بیٹے تھے تو 1 بیٹا، 10 بیٹے تھے تو 1 بیٹا، 10 چیزیں تھی تو 1 چیز. لیکن اللہ رے حضرت محمد مصطفیٰ کی مثال لے لیجئے، جناب ابو طالب کی مثال لے لیجئے، بیٹے علی مرتضیٰ کی مثال لے لیجئے، فاطمہ زہرا کی مثال. تاریخ میں جس کا بھی صبر بہت مشہور ہے اور بہت گریہ، سب کی ایک ایک مثالیں ہیں، لیکن یہاں کتنی کتنی مثالیں آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے ہیں. اور پھر آخر میں وہ صبر اور قربانی راہ خدا میں جو حسین ابن علی نے پیش کی اس کی مثال نہیں ہے، وہ مثال نہیں ہے. سب نے وقت پڑھنے پر قربانی دی اور سب نے وقت پڑھنے پر انفاق کیا. جو کچھ بھی راہ خدا میں وقت پڑھنے پر، آج مجبوری ہو گئی، لے اللہ تعالیٰ لے بیٹا تیری راہ میں، یہ تیری راہ میں، مال تیری راہ میں، قربانی تیری، سب کچھ. لیکن ایک واحد حسین ابن علی کی مثال ہے جس نے وقت پڑھنے میں نہیں، وقت سے پہلے بچپن کا وعدہ کیا ہے. کربلا بچپنے کا وعدہ ہے. جب رسول اللہ گریہ کر رہے تھے، فاطمہ زہرا نے پوچھا کیا ہو گیا بیٹی، کیا بتاؤں، ایسا ہوگا ایسا. اچھا ٹھیک ہے. امام حسین سے پوچھا یہ وقت پڑھنے پر بچپنا ہے، یعنی یہ بچپنا نہیں ہے، یہ امامت کا بچپنا ہے.
عام بچپنا ہوتا تو یہ وعدہ نہ کرتے. یہ امامت کا بچپنا تھا جو یہ وعدہ کر رہے تھے نانا وقت پڑھنے پہ جو کچھ بھی ہوگا قربان کر دوں گا. بچپنے میں وعدہ، ایسے وعدہ کر لینا کیا. لیکن ایک مرتبہ وعدہ انسان اپنے لیے کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ قربانی پیش کر دیں گے اپنے لیے، ہاں ٹھیک ہے ہم دین کے لیے جو کچھ ہوگا. لیکن یہ وعدہ کرنا تمہارا بیٹا بھی کہاں، ابھی بچپنا ہے، بیٹا کہاں ہے، بھائی بھی، بہنوں کو پردہ بھی، سب کچھ بچپنے میں وعدہ کر رہے ہیں. دیجئے اس کی مثال، کوئی ہے؟ نمونہ نہیں ملتا ہے. یہ صرف حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا امتیاز ہے. بچپنے میں وہ وعدہ کر رہے ہیں، اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے حسین ابن علی تم بچپنے میں وعدہ کر رہے ہو اور اپنے اس آخری عمر میں پورا کر دکھاؤ گے، تو میں بھی وعدہ کر رہا ہوں تیرا نام مٹنے نہیں دوں گا، تیرے ساتھ قربان ہونے والوں کو اتنا زندہ کر دوں گا کائنات اس کا نام نہیں لیں گی، سکون نہیں ملے گا. آج کیا ہو، یہی تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی اور ذکر ہوتا رک جاتا، لیکن یہ حسین ابن علی کا ذکر تھا، یہ کربلا والوں کا ذکر تھا. لاکھ پابندیاں ہو جائیں لیکن ذکر نہ رکا. لاکھوں سلام ہو ذات حسین ابن علی پر. یعنی آپ دیکھیے مثال، یہ ہے قربانی کا نتیجہ. نیکی کے اس درجے پر فائز ہیں مما تحبون کو. میں کہہ رہا تھا کیا کہ ایک مرتبہ صرف اپنے لیے وعدہ کر لینا یہ ایک بودی ہے. دو طرف سے میرا بیٹا بھی قربان ہوگا، وہ بیٹا راضی کہاں ہوگا جو ہم آپ کے، وہ بہن راضی کہاں ہوگی کہ ہم بلوائے عام میں پھرائے جائیں. وہ ماں کیسے تیار ہوگی کہ ہم اپنے جوان کو راہ خدا میں. آپ انداز لیجئے، کبھی بہت دینی گھرانہ ہوگا، بہت شریعت کے ماننے والے ہوں گے، لیکن ایسے موقع پر اچھا ٹھیک ہے چلیے فرض کیجئے کربلا میں یہ وقت پڑ گیا اور سب نے قربان کر دیا، سب نے ہو گیا سب کا یہ، لیکن کیا رضایت کی منزل صرف ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ یا سے طرفہ ہے؟ وہاں رضایت کا منزل حسین بھی راضی ہیں، ام لیلہ بھی راضی ہیں، زینب بھی راضی ہیں، ابو الفضل عباس بھی راضی ہیں، رباب بھی راضی ہیں. ایک بودی نہیں ہے، یہ چند بودی مسئلہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کربلا میں ایسے لوگ آئے تھے ان کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. ایک طرف سے راضی ہو جانا اور ہے کئی طرف سے راضی ہونا. جناب اسماعیل و ابراہیم کی قربانی کیا یہی تو ہے نا کہ بیٹا راضی ہو گئے، بابا کر ڈالیے جو کرنا ہے، لے کے گئے ادھر، ماں کو پتہ چلا جناب حاجرہ کو، شیطان نے بالآخر آ کے وہ کیا کہ کہاں لے گئے ہیں ماں معلوم، فوراً باہر نکلی، احساس ہوا یہ ہم کو بے پردہ گھر سے باہر نکالے، مطلب شیطان فوراً کنکری، ہاں لیکن اپنا کام کر کے گیا. فوراً ماں بے چین ہوئی، دو طرف تو چل گیا لیکن تیسری طرف یہ تو کہو کہ صرف نشان بھی ختم ہو گیا تھا، نہیں دیکھ پائی تھی. لیکن یہ کہ رسی لے کے گئے اور چاقو لے کے گئے، فوراً نارضایتی کا اظہار کیا، البتہ بعد میں راضی ہوئی. یہ حضرت حاجرہ. اور پھر وہ جناب اسماعیل کی پیاس کا آپ دیکھیے، وہاں اکیلی مجبور ہیں، کوئی یہاں پر ساقی کوثر کا لال ہے، اس کے باوجود بیٹا پیاسا ہے. صرف یہ کہ امتحان کا وعدہ بچپن میں کیا ہے، وعدے طفلی ادا کرنا صرف اپنی قربانی نہیں، بچوں کو، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو قربان کر دینا، یہ وعدے طفلی حسین ابن علی کا ہے. یہ ہے مما تحبون.
یعنی جو چیز تمہارے نزدیک بڑی محبوب ہے اس کو، بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے، اس سے محبوب شے کچھ نہیں ہوتی ہے۔ چلیے یہ تو گھر والے ہو گئے، باہر والے دوست احباب، آپ کے کتنے دوست کوئی مثال دنیا میں دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمارے اوپر قربان ہونے کے لیے اپنی جان مال سب کچھ اپنا، ہے کوئی مثال نہیں ہے؟ لیکن واہ رے حسین ابن علی ایسے ایسے دوستوں کو لے کے آئے تھے کہ وہ جان دینے کے لیے تیار، لیکن حسین کی نصرت سے اپنے کو، یہ زہیر ابن قین کون ہے؟ کوئی اپنے نہیں ہے، عثمانی مذہب ہیں۔ آپ یہ سنتے ہیں نا جب امام حسین نے کہا تھا اے میرے شیرو کہاں ہو، اے میرے بہادروں کہاں ہو، آؤ دیکھو تیرا آقا حسین اکیلا ہے، کہتے ہیں لاشوں نے تڑپ کی آواز دی، یقیناً لاشوں نے۔ لیکن ایک مثال میں نے پڑھی تاریخ میں یہ بات کہ جس لاش نے تڑپ کے کہا تھا کہ مولا موت نے مجبور کیا ورنہ 1000 بار مجھے مارا جائے، جلایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، آپ کی نصرت سے ہم منہ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کس کا جملہ ہے معلوم ہے؟ یہ زہیر ابن قین کا۔ معلوم ہوا زہیر ابن قین جو الگ الگ چل رہے تھے، لیکن امام حسین نے ایک مرتبہ کھینچا اور کھینچ کے ایسا بنا دیا کہ مرنے کے بعد آواز دے رہا ہے مولا موت نے مجبور کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ موت کے بعد بولنا یہ حسین کے ساتھیوں کا کمال ہے، یہاں زندگی میں کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ ہے کوئی ایسا دوست، ہے کوئی ایسا ساتھی جیسے حسین کے ساتھی ہیں؟ تب کہہ رہے ہیں حسین میرے ساتھیوں کا مقابلہ کبھی کسی سے نہ کرنا، میرے نانا کے ساتھیوں سے، میرے پاپا کے ساتھیوں سے۔ مالک اشتر جیسی مثالیں ہیں لیکن نہیں ہیں ایسے، حسین کے جیسے ساتھی ہیں۔ اور کے ساتھی ہوں گے زندگی میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، حسین کے وہ ساتھی جو مرنے کے بعد، یہ ہے مما تحبون۔ اور کیا مثالیں دی جائے؟ حسین نے راہ خدا میں ایسی چیزیں، وہ بے قلبی کون ہیں؟ اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں، لیکن آئے ہیں ساتھ دینے کے لیے۔ اور ماں کا کردار دیکھو، ایک مرتبہ بیٹا تیار ہو گیا یا ماں تیار ہو گئی، بیوی کہاں سے تیار؟ لیکن اللہ رے حسین کے ساتھیوں کا کمال، بیٹا مرنے کے لیے تیار ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا جاؤ رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ 7 دن کی یا 15 دن کی زوجہ، اس کے دل میں بھی تو بہرحال کوئی جذبہ ہے نا، شادی کس لیے کر کے لے آئے تھے؟ یہاں انسان کہہ سکتا ہے کہ کیوں شادی کر کے لے آئے تھے اگر یہی قربان کرنا تھا، تھوڑا زندگی تو گزار لینے دو۔ لیکن اللہ رے وہ زوجہ جیسے ہی الگ بلا کر کچھ وصیت، کچھ وعدہ لینا چاہ رہی ہے، ماں سمجھ رہی ہے یہ میرے بچے کو روکنا چاہ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے احساس کیا، ماں کا احساس یہ کہ میں روکنا چاہ رہی ہوں، آواز دی آپ کے لال کو میں روکنا نہیں چاہ رہی ہوں، میں کچھ وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ وعدہ کیا تھا؟ یہی تھا نا، جاؤ میں روک نہیں رہی ہوں، میرا سب کچھ اجڑ رہا ہے اجڑ جائے بنام حسین فرزند زہرا کے اوپر یہ۔ اور پھر اس نے کہا کہ جا رہے ہو جاؤ، میں روک نہیں رہی ہوں، میں روک نہیں رہی ہوں، صرف یہ وعدہ کرو، جاؤ مولا حسین سے اقرار لو کہ کل جب جنت میں جاؤ گے اکیلے نہیں جاؤ گے، بلکہ دنیا میں اپنے آسائش کا وعدہ لینا اور ہے، کربلا میں سید الشہداء کی شفاعت کا اقرار لینا یہ کربلا والوں کا ہے۔ یہ ہیں کربلا والے، مثال نہیں ہے مما تحبون۔ اور پھر بس میں نے آپ کی زحمت کو کہ یہ سب ایک بودی ہے، جس کی بھی قربانی، جس نے بھی جو نیکی کی ہے ایک بودی، ہم تیار ہیں۔ آپ اپنے گھر کی محبوب چیز، پسندیدہ چیز دیجئے، دیکھیے گھر میں فوراً بچے کہتے ہیں کہ بابا نہ دیجئے،
بھائی کہہ دے گا نہ دیجیے، بیوی کہہ دے گی ارے یہ کیوں دے رہے ہو، کوئی اور چیز دے دیجیے، لیکن اللہ رے حسین وعدہ طفلی کر رہے ہیں، نانا وقت پڑے گا آپ کے دین پر میں سب قربان کر دوں گا، میں تو قربان ہو جاؤں گا، بچوں کو بھی قربان۔ مقتل میں یک کو تنہا، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، کبھی حسین داہنے کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک آواز آئی، میرے لال کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اے میرے لال آ جا، اے میرے لال آ جا، میری آغوش خالی ہے، اے حسین میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے شہزادی کی قربانی ہے، کیا میں نے اسی دن کے لیے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھے میرے لال، ارے میں تجھے اتنا زخمی دیکھ رہی ہوں، تیروں سے چھلنی، وہ ماں کیا، لیکن شہزادی نے وہ منظر بھی دیکھا، وہ دیکھا کہ کند خنجر شمر کا چل رہا تھا، شمر کہہ رہا ہے میرے خنجر کو کوئی پکڑ لے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ارے یہ شہزادی کہہ رہی تھی، لیکن ایک بہن دیکھ رہی تھی اس دل نے زینبیہ سے کہ میرا ماجایا کہا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور سینے پہ سوار ہے اور وہ کند خنجر چلا رہا ہے، ارے زینب تڑپی، ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا بہن جاؤ ابھی میں زندہ ہوں، زینب پہنچی ہے خیمے تک، ایک آواز سنی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، سید سجاد اٹھو، دیکھو قیامت آ گئی، خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا باپ کا سر نو کے نیزے پر ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، جس بھائی کو آپ بچانے آئی تھی وہ آپ کا ماجایا قتل ہو گیا۔ یہاں سے سید سجاد کی قربانی، یہاں سے زینب کبریٰ کا امتحان شروع ہوا، بچوں کو سنبھالنا، قافلے کو دیکھنا، اور وہ 11 محرم اور قافلہ لے کے ایک مرتبہ جیسی راستے میں چلے، ایک مرتبہ سر حسین رک گیا، کیا ہوا سید سجاد کے پاس تادیانہ لے کے، تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، گئے بابا اب تادیانہ کھانے کی طاقت نہیں رہ گئی، ایک مرتبہ آواز آئی، اے میرے لال میری بیٹی سکینہ راستے میں چھوٹ گئی، ہاں گئے تلاش کیا، زینب ام کلثوم نے دیکھا ایک بی بی لے کے بیٹھی، اے بی بی شکریہ، ابھی تک جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے اس کو دلاسا نہیں دیا، اے بی بی تم کون ہو، سر کو اٹھایا، نہیں پہچانا زینب، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، کس کا شکریہ ادا کر رہی اماں اب آئی ہے میرا باجایا مارا گیا، اماں ارے رباب سے ذرا پوچھ لو، ارے ولی اصغر کا گلے پہ، اماں ذرا ام لیلہ کو تو دلاسا دے دیجئے، علی اکبر مر گیا، اے اماں۔ بس ایک جملہ آپ کی زحمت کو تمام، جب شمر نے سنا کہ وہ بچی مل گئی ہے، کہا لاؤ بچی کو میں بتاتا ہوں اب نہیں گرے گی، ایک مرتبہ اس نے سکینہ کو لیا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا، جناب سکینہ اس ناقے کے ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کے، اللہ اکبر، اونٹ جب چلتا ہے تو اس کا پورا جسم ہلتا ہے، یعنی جو تاریخ وہ یہ کہ جسم اس قدر اونٹ کے چلنے سے چھل رہا تھا، زخم ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، اذیت ہو رہی تھی، کیا حسین نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی کو اس طریقے سے جنگل میں بچی تڑپ رہی، ایک مرتبہ جیسے جس میں تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، کبھی پھوپھی اماں کی طرف، پھوپھی اماں، کبھی اماں کی طرف، اماں رباب، اور کبھی اپنا مجبور بھیا کی طرف، اے سید سجاد، اے بھیا مجھے اتار لو، اب میں لاکے سے نہیں گروں۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہماری اس تسلیت و تعزیت اور رضائے حسین کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں قرار دے، اس کے صدقے جو مریض ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو مریض ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جنہوں نے التماس دعا کہا ہے اور وہ متمنی ہے کہ ہم ان کے لیے پروردگار ان سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو رزق روزی کی تلاش میں ان کو رزق روزی عطا فرما، جو بھی اپنی دعاؤں کے طالب ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کو پروردگار دین شریعت اہل بیت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دل و محبت اہل بیت کو زیادہ فرما، دنیا ظلم جور سے بھرتی جا رہی ہے، امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی، جس کی ابا رن میں جلی، منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین، وہ اصغر بشیر تھا اور حرملا کا تیر تھا، پیاسا گلا خون کر دیا، لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین، شام غریباں چھا گئی، عابد کو غیرت آ گئی، پیرے پہ زینب آ گئی، عباس اور اکبر کہاں مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین۔